ہیں لیکن ایمان بڑے پکے رکھے ہیں، دل مضبوط ہے۔ قاری صاحب میں جانتا ہوں کبھی پیسے سے انہوں نے اتنا پیار نہیں کیا، ہاں کبھی پیسے سے پیار نہیں کیا جاتا۔ میں تو اپنی جانتا ہوں، حضرت میں نے جب آواز دیے تب کھڑے تھے، جس حال میں آواز کی اس حال میں آئے تھے۔ ضروری نہیں ہے کہ 10 لاکھ بندہ لے کے آئے، جس کی اوقات 10 کی تھی وہ 11 لے کے آئے تھے، کم نہیں تھا۔ ہاں نیت کا ثواب ہوتا ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے۔ اور یہ سوچ لیو جیب میں 15,000 کی گڈی رکھی اور 11ویں والے دن 11 روپے دے رہے نکال کے، پتہ نہیں کتنے پکے 11 روپے۔ ویسے باپ کو نہیں پتا کہ 1100 بھی دے سکے تھا، 11,000 بھی دے گا 11 روپے۔ بڑا اچھا حساب ہمارے طیب بھائی لگاتے تھے، کہا کرتے تھے 10 روپے دیتے، ایک لڈو آتا 3 بچے بھیج دیتے، اور پھر کہتے کم پڑ گئی مٹھائی۔ اللہ کو کہتے 3 بچے تیرے گھر میں ہے تو 30 روپے تو بھیج دے، تبھی تو لڈو پورے ہوں گے۔ یہ دیندار لوگ ہیں بھائی، بھلے حصہ نہ لے 11ویں میں لیکن تبرک نہیں چھوڑ دی، ہے نہیں؟ تو یہ اپنا مسئلہ ہے، لیکن رب کا کرم ہے کبھی کم نہیں پڑتا، اس لیے کہ صدقہ غوث پاک کا ہو تو کم پڑ بھی کیسے سکتا ہے، نسبتیں ان کی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ بھی صدقے کے کام ہے۔ امیروں کے لیے بڑا آسان ہے اللہ سے دوستی کرنا، راستے کھول دو، پیسے لٹایا کرو، اللہ کے دوست بن جاؤ گے، دوست بن جاؤ گے۔ اور ہر کسی کی دولت اللہ نہیں لیتا ہے، نہیں لیتا ہر کسی کی، کسی کی دولت لیتا ہے، اسی کی لیتا ہے دولت جس کو وہ پسند کرتا ہے۔ اللہ طیب و یحب الطیب، اللہ پاک ہے اور پاک ہی چیزیں پسند فرماتا ہے۔ یہ میں نے بتایا بھی ہوگا، اللہ پاک ہے اور پاک ہی چیزیں پسند فرماتا ہے۔ تو اگر ہمارا مسئلہ یہ ہے، ایک بات اور کہہ دوں، بہت غور سے سنیں، بہت سارے کام ایسے ہیں جو دوا سے نہیں ہوتے، وہ دعا سے ہوا کرتے، دعا سے ہوا کرتے، مگر دعا وہ نہیں نکلے بڑے امام صاحب ذرا دعا کر دی مسجد میں، اور نہیں کری تو امام اچھا نہیں، چھٹی کرو بھائی، میرے ابا کو کھجلی ہو رہی اس نے دعا ہی نہیں کی، یہ دعا نہیں بھائی، ہاں جی مسئلہ صاف ہے، یہ دعا نہیں، دعا کر دی ابا کو کچھ نہیں ہو رہی، نہیں کام ایسے کر جاؤ خود بخود دعا نکلا کرے، ایسے کام کر کے جاؤ کہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے، خود بخود تیرے کام دیکھ کے لوگوں کے دل سے دعا نکل جایا کرے۔ کیا ہوتا ہے دولت سے، بڑے بڑے میں پیسے کمائے، تم نے سکندر اعظم کا نام سنا ہوگا، 22 سال کی عمر میں آج دنیا پہ حکومت کرنے والا نوجوان اگر زندہ رہ جاتا پوری دنیا پہ حکومت کرتا، اسی لیے اس کو سکندر اعظم کہا جاتا ہے۔ 22 سال کی عمر میں آج دنیا پہ حکمران بن رہے تھا، دوسرے ملک میں تھا، فتح کا سرور تھا دماغ میں، سانپ نے ڈس لیا، جب سانپ نے کاٹا طبیب لگ گئے علاج کے لیے، اب آئے ہیں دوڑے دوڑے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا بادشاہ اب بچنا نہیں ہے، زہر پھیل چکا ہے، زندگی ختم ہونے والی ہے، جیسے اتنا سنا ہے تو اس کو گھما تھا دولت میں، اس نے کہا وزیر کہا جی کا آواز لگا دو کہ ہے کوئی جو میری آدھی دولت لے لے مگر مجھے چند سانسیں ادھار دے دے، کہا کرے گا کیا کہ میں ان سانسوں کے ذریعے اپنے وطن میں جانا چاہتا ہوں، میں پردیش میں مرنا نہیں چاہتا، اپنے وطن میں مرنا چاہتا ہوں۔ وزیر نے کہا تھا بادشاہ دولت بہت ہے، پاور بہت ہے، لیکن اتنی بھی پاور نہیں ہے کہ تو سانسیں ادھار لے سکے، اتنی بھی دولت نہیں ہے جو تو زندگی خرید سکے، کہا کہنا کیا چاہتے ہو، کہا ایک پاور ایسی بھی ہے جو تجھ سے بڑی پاور ہے، اس کی آگے کسی کی نہیں چلا کرتی ہے، جتنا چاہتے پیسہ دیتے، آج کوئی تجھے سانس ادھار نہیں دے گا، اتنا سنا رو دیا۔ یاد پردیش میں ایریا رگڑ کے مرا تھا سکندر، مرتے مرتے کہا تھا اچھا آج حقیقت سمجھ میں آئی ہے، اگر میں مر جاؤں تو میرے ہاتھ نکال دینا باہر، کہا کس لیے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ دولت سے پیار مت کرنا، جب سکندر آیا تھا تب بھی ہاتھ خالی تھے، دنیا سے گیا تھا تو تب بھی ہاتھ خالی تھے۔ گھمنڈ کس چیز کا ہے، اترانا کس پہ ہے، آدھی دنیا کا بادشاہ چند سانسیں نہ خرید سکا، تیری میری اوقات کیا ہے، جب دھکا دے گی موت تو ہلنے نہیں دے گی، ہلنے نہیں دے گی، اور سب سے بڑا صدقہ یہ ہے اپنوں کے ساتھ محبت سے رہنا، یہ سب سے بڑا صدقہ ہے۔ لیکن آج پوری امت مسلمہ کا یہ حال ہے، سب سے بڑی تلواریں آپس میں چل رہی ہیں، ہاں پوری امت مسلمہ، یہ آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نے ہندوستان کا کونا کونا دیکھ لیا، میں پورے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں،
سب سے بڑا ثواب یہ ہے اپنوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آیا جائے. مگر ہمارے مزاج کیا ہے؟ ہم جب اپنوں کے حد سے باہر نکلتے ہیں تو پھر ایسے بن جاتے ہیں موم، اور جب اپنوں میں آتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے جوتے مار کے منہ بگاڑا ہے. مسکرانا تو بڑی بات، نظر ملا کر بھی ہم نہیں دیکھتے. اپنوں کے لیے دل میں جگہ پیدا کرو، محبتیں پیدا کرو. اگر اپنوں کے لیے نہیں نا تو دنیا میں لوٹا لے کچھ نہیں ہونے والا. امریکہ میں بہت بڑا امیر، بڑا پیسے والا تھا، امریکہ جا کے رہنے لگا. اور ایک بات اور بتا دوں، اللہ کا کرم، بڑی بڑی بیماریاں بھی بڑے بڑے پیسے والوں کو لگتی ہیں. چھوٹے چھوٹے تو کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں نبٹ جایا کرتے. تو بڑی دور تھا وہ امریکہ میں، ملینوں بلینوں ڈالر اس کے پاس تھا. جب اسے کینسر ہوا ڈاکٹروں کے پاس گیا، اس نے کہا ڈاکٹر علاج کریں. ڈاکٹروں نے کچھ دن علاج کیا، پھر اس کے کینسر کی سٹیج چیک کی، کہنے لگے اب نہیں بچنے والا. ایسا کر 1-2 مہینے کا مہمان ہے، اپنوں کے بیچ جا کے وقت گزار لے، بیٹوں بچوں کے ساتھ آ گیا پلٹ کے. لیکن یاد رکھیے، بندہ جب تک اس کی تدبیر میں طاقت رہتی ہے نا تو وہ پھر رب کی طرف نہیں مڑتا. کب مڑتا ہے؟ جب سارے راستے بند ہو جاتے پھر کہتا اللہ تیرے ہی سہارا. ابھی گارنٹی سے کروں، کسی کے پیٹ میں درد اٹھے، کہاں ہے لکی، کہاں ہے فلاں ڈاکٹر، کہاں فلاں ڈاکٹر. لیکن جب ڈاکٹر کہہ دے گا کہ یہ بچنے والا نہیں ہے تو کہتا اب چلو مشکلہ بچھا دو، اب کہانی پار ہو گئی، اب بچھا لو مسئلہ. پہلے جھٹکے پہ خدا کو یاد کریں، پھر دوا لینے جائیں، پھر دوا بھی شامل ہوگی، خدا کی رحمتیں بھی شامل ہوگی. تو ہم پہلے اسٹیج پہ نہیں جاتے، پہلے جاتے ڈاکٹر کے پاس. تو جب ڈاکٹروں نے کہہ دیا نہیں بچنے والا، تو 1 مہینے کا مہمان ہو رہے، چھٹی ہونے والی ہے. کہنے لگا کوئی میاں بتاؤ. ہاں، پھر گیا ایک اللہ والے کے پاس. اللہ والوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دل دیکھتے ہیں. انہوں نے دیکھتے ہی کہا کیا بات ہے؟ کہا ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا، کینسر ہے، نہیں بچ سکتا. 2 مہینے کہیں ڈاکٹر نے. جانتے ہو اس اللہ والے نے کہا کہاں رہتے ہو؟ کہا فلاں ملک میں. کہا اپنے دیش کتنے سال سے نہیں گئے؟ کہا 35 سال ہو گئے. تو اس نے جانتے ہو کیا کہا؟ اس نے کہا آج ہی ابھی اپنے ملک واپس چلا جا، اور جتنے تیرے رشتہ دار ہیں نا انہیں دعوت کھلا 1 مہینے، روز روز دعوتیں کھلا. 1 مہینے بعد پھر واپس آنا. یہ اپنے ملک واپس آیا، سارے رشتہ داروں کو بلایا، احباب کو بلایا، دعوتیں چلتی رہی، لوگ آتے رہے، کھاتے رہے، جاتے رہے. مہینہ بیت گیا، پلٹ کے پھر امریکہ گیا. جا کے ڈاکٹر جا کے میاں سے کہا حضرت جی میں 1 مہینہ کھلا کے آیا. فرمانے لگے جا کے چیک اپ کرا. جب چیک اپ کرایا تو کینسر نام تک کو موجود نہ تھا. ڈاکٹر نے کہا یا بتا تو صحیح وہ کون سا ڈاکٹر ہے جس نے تیرا یہ علاج کیا ہے؟ ہمارا پورا تجربہ کہتا ہے اس اسٹیج کے بعد کسی کی زندگی نہیں بچتی ہے، لیکن تجھ میں کینسر نہیں بچا ہے. کس نے علاج کیا ہے؟ اس نے مسکرا کے کہا میرا طبیب وہ نہیں ہے جس کے نسخے فیل ہو جاتے ہیں، میرا طبیب لوگ ہے جہاں کسی کی دوا نہیں چلتی وہاں مدینے والے کی درود و دوا چلا.